الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر الصديق في الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله سيدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اقوال آپ سماعت کریں گے. آپ نے کئی مرتبہ ایسے مضامین ایسی کتابیں دیکھی ہوں گی پڑھی ہوں گی کہ جس کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ عظیم لوگوں کی عظیم باتیں یا عظیم لوگوں کے عظیم اقوال عظیم لوگوں کے عظیم کارنامے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہے کہ جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہے، اور جب آپ انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہے تو آپ کے اقوال کتنے عظیم ہوں گے. معرفت میں ڈوبے ہوئے اقوال سماعت فرمائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے
اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں الجھا ہوا ہے، یہاں تک کہ نماز کے وقت میں بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے آ جاؤ، وہ کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا ضروری کام ہے کر آ رہا ہوں۔ مطلب وہ اپنی زبان سے یہ میسج دے رہا ہے کہ شاید نماز ضروری کام نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے کارڈ پر میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا، جملہ چھوٹا سا تھا لیکن اس میں ایک گہرائی تھی کہ کوشش کریں کہ نماز بھی ہمارے ضروری کاموں میں شامل ہو جائے۔ مسلمانوں، تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے کہ نماز کو تم نے اپنے ضروری کاموں میں شامل نہیں رکھا۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کہتے ہو کہ بس ضروری کام ہے کر آ رہا ہو۔ اس ضروری کام سے یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ تیرے سے بھی زیادہ ضروری کام ہے میرے پاس، وہ میں کر آ رہا ہوں، اور وہ نماز ہے۔ آج کل ہر کوئی الجھا ہوا ہے۔ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کر کے تو دیکھے، اس کے مسئلے انشاءاللہ سلجھنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بہترین یہ وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے۔ اگر آدمی کامیابی کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہے تو بہترین اس کے لیے راہ ہے کہ وہ اللہ کے کاموں میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دے گا۔ رب العزت تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کر میرے لیے نکلا ہے، گاہک کو چھوڑ کر نماز پڑھنے آ گیا، گاہک جا رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، فریب نہیں کیا، اللہ کے کاموں میں لگا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، آپ نے کہا کہ لوگوں مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے نہ سرن نہ جہرن، نہ دل میں نہ اعلانیہ، کبھی بھی میں نے خلیفہ بننے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں بھی خلیفہ بن سکتا ہوں اور مجھے خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اگر جو ہے یہ ضرورت نہ ہوتی کہ مجھے ہی خلیفہ بننا ہے، میں ان معاملات کو سنبھال سکتا ہوں، تو میں کبھی بھی خلیفہ نہ بنتا۔ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اتنے قریب رہے ہیں، آپ نے وہ تربیت حاصل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر جیسی تربیت کسی صحابی کی نہیں دی۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ نے جو ہے خلافت کو قبول فرمایا، کیونکہ فتنوں نے جنم لے لیا تھا اور فتنوں سے نمٹنا وہ صدیق اکبر کا ہی کام تھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو بن گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے انسان کو۔ اللہ رب العزت جب عزت دے دے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں ہی رہے، وہ اپنی بستی کے دن یاد کرے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کچھ تھا، یہ جو کچھ بھی ہے رب کے کرم سے۔
فرماتے ہیں لوگوں مجھے خلیفہ بنا دیا گیا حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں صحیح چلوں تو ٹھیک ہے, اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دے. لوگوں کو کہہ رہے ہیں اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اور آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھ پہ نظر رکھنا. صحابہ کرام کو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھ پہ نظر رکھنا, میری اصلاح کرتے رہنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ ہے, اور سب سے بڑی بے وقوفی اللہ کی نافرمانی ہے. جس نے تقویٰ اختیار کیا اگرچہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا, اس نے غربت میں زندگی گزاری, اس نے فاقوں میں زندگی گزاری, دنیا نے اس کو حقیر سمجھا, لیکن اس نے تقویٰ اختیار کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے. اتنی مجبوریوں کے باوجود یہ تقوی کو نہیں چھوڑ رہا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. کوئی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, حکیم ہو, لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسہ بٹور لے اور سمجھے کہ ہم بڑے پڑھنے خواہ ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. وہ عالم فاضل کرے, کوئی مفتی کرے, کوئی ڈاکٹر کرے, کوئی انجینئر کرے, کوئی سائنسدان کرے, اگر اللہ کی وہ نافرمانی کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے آج تو وہ سکھ کے دن گزار لے گا, آج اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا, آج لوگ اس کو صاف صاف کہنے لگے, لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے لگے, کار کا دروازہ لوگ کھولنے لگے, لیکن کل اس کو اندھیری قبر میں بھی تو جانا رہنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے, جوابات دینے ہیں, اور وہ پھنس جائے گا اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی تقوی میں اپنی زندگی گزارے. تقوی کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ کرنا, اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روکا اس سے رک جانا, یہ تقویٰ ہے. آسان سے کسی جو ڈیفینیشن ہے, یہ تقویٰ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. لوگوں کل قیامت میں تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دینے ہیں, تمہارے اعمال تولے جانے ہیں, تم سے پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اپنے علم پر عمل کیا کہ نہیں کیا. اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو آج تم اپنا محاسبہ کر لو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے, اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ رات سونے سے پہلے آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ دن میں نے کیسے گزارا, میری کوئی نماز تو نہیں رہ گئی, ارے میں نے اپنی زبان کو صحیح چلایا ہے یا نہیں,
میری آنکھیں کہاں دن بھر گھومتی رہی، میرے کان کیا سنتے رہے؟ ارے میں نے 2 خاندانوں میں جھگڑا تو نہیں کروا دیا، میں نے کسی کے دل میں کسی کی نفرت تو نہیں ڈال دی، کسی کی چغلی یا کسی کی غیبت تو نہیں کر دی۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں آج تو اپنا حساب کتاب کر، اس سے پہلے کہ تیرا حساب کتاب ہو، اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ ہو، تو آج اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس قوم میں بے حیائی آتی ہے، اس قوم میں عمومی طور پر مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ آج دنیا ٹیکنالوجی کے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، میڈیکل سائنس اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے، لیکن بیماریوں کا عالم یہ ہے کہ بیماریوں کا علاج نہیں ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہے۔ پہلے بیماریوں کا علاج ہوتا تھا، اب کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے تو بولا پوری زندگی ٹیبلٹ کھاؤ، شوگر کا پہ آ جائے تو پوری زندگی تمہیں شوگر رہے گا، یہ تمہیں ٹیبلٹ کھانی پڑے گی، انسولین لگوانی پڑے گی۔ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو تو پوری زندگی تمہیں یہ ٹیبلٹ کھانی ہے۔ اور بھی طرح طرح کے وائرس میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ آفتیں کیوں؟ اس سے بہتر تو ہمارے دادا اور پردادا کا وہ پتھروں والا زمانہ اچھا تھا۔ اگرچہ لائٹ نہیں تھی، دیے میں رہتے تھے، لیکن اتنی بیماریاں اور مصیبتیں تو نہیں تھی۔ آدمی 40 سال کے بعد محتاج تو نہیں ہو جاتا تھا، صحت مند زندگی گزارتا تھا۔ اس وقت بے حیائی نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، بے حیائی بھی نہیں تھی۔ اب بے حیائی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتا ہے۔ اب بے حیائی صرف چھوٹے کپڑے کر دینے کا نام نہیں ہے، نماز چھوڑنا، سود کھانا، رشوت لینا، حرام رزق کمانا بے حیائی ہے۔ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، آواز نہ اٹھانا بے حیائی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا بے حیائی ہے۔ اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا، اس قدر خوف خدا ہے کہ مجھے کل قیامت میں اس خلافت کا حساب کتاب دینا ہے، مجھے میرے رب کا سامنا کرنا ہے، اور میرے اعمال تولے جانے ہیں۔ خوف خدا اتنا ہے کہ حالانکہ جنت کی بشارت مل چکی ہے، صدیق فی الجنہ، لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا اور مجھے حساب کتاب کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ زبان ہے تو لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا،
لیکن یہ ہلاکتوں میں ڈال کر رکھ دیتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبت اور بغض وراثت میں ملتے ہیں، یعنی آپ کے بچے کو آپ محبت سکھا دو یا بغض ڈال دو، یہ وراثت میں اس کو ملے گا، جو ڈالو گے کل وہی کاٹو گے۔ آج مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں ددیال کی نفرت ڈال رہی ہے، باپ دنیال کی نفرت ڈال رہا ہے۔ یاد رکھو، نفرت ڈالو گے تو نفرت کاٹو گے، محبت ڈالو گے تو محبت کاٹو گے۔ اپنے بچوں کو محبت بانٹنے والا اور محبت کرنے والا بناؤ، بڑوں کی عزت کرنے والا بناؤ۔ آج اگر یہ بڑوں کی عزت نہیں کرے گا تو کل تمہاری بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ چیزیں وراثت میں ملتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرام کے ایک دروازے کے خوف سے انسان حلال کے 70 دروازے چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی ایک ایسی نوکری ہے، سیٹ بولتا ہے جھوٹ بول، جھوٹ بول کر اپنی روزی کو حرام کر رہا ہے، حالانکہ اس کے سامنے 70 نوکریاں کھلی پڑی ہیں، وہ چھوڑ کر دوسری نوکری کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک پروڈکٹ ہے، اس پر اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، غلط بیانی کرنی پڑتی ہے تو وہ بکتی ہے ورنہ نہیں بکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا سمجھا رہے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو تو چھوڑ دے اور جہاں سے حلال کما سکتا ہے وہاں سے حلال کما، تو اس کے چکر میں اپنے 70 دروازے رزق کے کیوں بند کر رہا ہے، کیوں بند کر رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ جو مسلمان ہو گیا وہ حقیر نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک وہ اعلیٰ ہے، اللہ کے نزدیک وہ بلند ہے، وہ حقیر نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ مسلمان کو ہر مصیبت پر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک جیب میں اس نے چابی کو نہیں پایا، چابی کی مثال دے رہا ہوں، ایک جیب میں اس نے کوئی چیز نہیں پائی، اس دوسری جگہ پہ اس نے پا لیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم الٹی جانب الٹے جیب میں چابی رکھتے ہیں، اب وہاں پر اپنے ہاتھ ڈالا چابی نہیں ملی، گھبرا گئے یا چابی کہاں گئی، لیکن جب سیدھی طرف ہاتھ ڈالا جیب میں چابی مل گئی۔ پریشانی کو کتنے لمحات گزرے، 1 2 3 سیکنڈ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس پر بھی مسلمان کو ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن مسلمان صبر کرے تو اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عزت کو تقوی میں پایا، مالداری کو یقین میں پایا، تقوی میں عزت ہے، بے غیرتی میں عزت نہیں ہے۔ مالداری کو یقین میں پایا، بندے کو یقین ہو جو میرے نصیب میں ہے مل کر رہے گا تو وہ مالدار، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے۔ ہم نے مالداری کو یقین میں پایا اور شرافت کو تواضع میں پایا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو ناراض کرے، یعنی صبح فجر میں آنکھ کھل گئی، اب نفس کہہ رہا ہے تھوڑی دیر سو جا، اگر اٹھتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے بستر کو چھوڑ دیا میرے لیے، اور نفس ناراض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے لیے جو اپنے نفس کو ناراض کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اقوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جامع مسجد صدیقی کا